حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایمان والا شوہر اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہیں کیا کرتا اور اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری عادت ضرور کوئی پسندیدہ بھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی کا ایک بہترین اصول سمجھایا، اور وہ اصول یہ بتلایا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ازدواجی زندگی میں انسان خوبیوں کو دیکھ کر وقت گزارے، آدمی برائیوں کو نہ دیکھے، آدمی اچھائیوں کو دیکھے۔ جب انسان اچھائیوں کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی کی اچھائیوں ہی پر اس کی نظر ہوتی ہے، تو یقیناً انسان ہونے کے ناطے سے کوئی بات اس کی ایسی بھی ہوگی جو ناگوار گزرے گی، جو ناپسندیدہ گزرے گی۔ لیکن اگر اس کی نظر اچھائیوں پر ہے تو اس کی اچھائیاں اسے نظر آئیں گی تو وہ اس کی ناپسندیدہ بات کو درگزر کر دے گا۔ اچھائیاں کیا ہیں؟ آدمی یہ تصور کرے یہ میری عزت کا تحفظ کرتی ہے، اس کو قرآن نے میرا لباس کہا ہے، یہ میرے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، یہ میرے گھر کے اندر میری ضروریات کو پورا کرتی ہے، یہ میرے گھر کے اندر میرے لیے سکون کا سبب پیدا کرتی ہے۔ ان اچھائیوں کو مد نظر رکھے، اور ان اچھائیوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو کوئی بھی اگر اس کی خرابی نظر آئے تو اسے درگزر کر دے۔ ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی مومن بیوی سے، ایمان والی بیوی سے نفرت کرے، اور نفرت کر کے اس کو علیحدہ کر دے، علیحدہ کمرے میں چھوڑ دے، نفرت کر کے اس کو رخصت کر دے، ماں باپ کے یہاں بھیج دے، یا نفرت کر کے اس کو طلاق دے دے۔ جب اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہا تو ضرورت پوری کر لی، اور جب اس کی بات کوئی ناگوار گزری تو اس سے اس قدر شدید نفرت کا اظہار کیا کہ اس نفرت کے اظہار میں اسے نقصان پہنچا رہا، اس نفرت کے اظہار میں اس کا دل دکھا رہا ہے، اور اس نفرت کے اظہار میں اس کو دلی طور پر غم زدہ کر رہا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو یہ چاہیے کہ مومن اس کی اچھائیوں پر نظر رکھے، اس کی خوبیوں پر نظر رکھے، لہذا اگر کوئی اس کی خوبی اسے ناگوار گزر رہی ہے، کوئی بات ناگوار گزر رہی تو پھر درگزر سے کام لے لے۔ مومن کو مکمل اس کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن آدمی اپنی بیوی کی خیالداری کیا کرتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کر رہا، اللہ پاک سفارش کر رہا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی مناسب اور بہت ہی معقول طریقے سے زندگی گزارو، اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا ممکن ہے کہ اس کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے، لیکن یاد رکھنا جو چیز ناگوار ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ضرور ہوتی ہے، اس ناگوار میں خوبی بھی ضرور ہوتی ہے۔ ممکن ہے اس کی کوئی عادت ناگوار ہو اور اللہ کی رضا کے لیے آپ خاموش ہو گئے ہوں، اور اللہ پاک اس سے آپ کو اتنی نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت اور دونوں جہانوں میں آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے اندر خیر ڈال سکتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے بھی یہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ حسن معاشرت کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی ہر مرد،
ہر مرد مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پڑھے۔ آپ گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے تھے؟ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر کس قدر محبت بھرا لہجہ ہوتا تھا، کس قدر شفقت والا لہجہ ہوتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر درگزر فرماتے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی مطالعہ کرے تو کبھی بیوی کے ساتھ ایسا جھگڑا نہ پیش آئے کہ طلاق تک نوبت چلی جائے، کہ جس سے دو گھر اجڑ جائیں، پھر دو خاندان اجڑ جائیں، پھر بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے، پھر اس کی زبان سے نازیبا کلمے نکلے، پھر اس کی طرف سے زیادتی، پھر اس کی طرف سے زیادتی، ایک پوری جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم ناواقف ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سیکھنے کی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو اور ازدواجی زندگی کیسی تھی۔ تو یہاں دو اصول سمجھائے، ایک اصول تو قرآن کی آیت سے سمجھ میں آیا، اور ایک اصول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بتلایا کہ ایک مسلمان کو یہ ذہن نہیں دیتا کہ وہ اپنی مسلمان بیوی سے نفرت کرے، لہذا خوبیوں کو دیکھو۔ اور دوسرا قرآن کا اصول یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کر رہا ہے بیویوں کے حق میں، مردوں سے اللہ کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، کہ حسن معاشرت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، انہیں تنگ نہ کرو اور ان کو طعن اور تشنیع کا نشانہ مت بناؤ، اور اگر تمہارے ایک بار، دو بار، تین بار سمجھانے کی وجہ سے وہ سمجھ جاتی ہے تو بلا وجہ اس کو مورد الزام مت ٹھہرایا کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة